السلام علیکم۔ کہانی سنو چینل پر میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کریں۔ یہاں ہم آپ کو محرم الحرام کے حوالے سے ہونے والے تمام اہم واقعات اور شہداء کی عظیم قربانیوں کے بارے میں آگاہ کریں گے۔ کربلا میں ہونے والے درد بھرے واقعات اور عظیم ہستیوں کی شہادت کے بارے میں جان کر ہر آنکھ اشکبار ہو جائے گی۔ تو چلتے ہیں سانحہ کربلا کے واقعات کی طرف۔ امام عالی مقام کا یزیدی فوج سے ایک رات کی مہلت مانگنا۔ ایک بار پھر امام حسین کو نبی پاک کی خواب میں زیارت ہونا اور شہادت کی اطلاع دینا۔ شمر ابن سعد اور اس کی فوج کے دلوں پر مہر لگ جانا۔ حر کا امام حسین کے ساتھ شامل ہو جانا۔ جب شمر نے ابن زیاد کا خط عمرو بن سعد کو لا کر دیا تو اس نے پڑھ کر کہا، خدا تجھے غارت کرے، تو میرے پاس کیا لایا ہے؟ واللہ میں سمجھتا ہوں کہ تو نے ہی ابن زیاد کو میرے مشورہ پر عمل کرنے سے روک دیا ہے اور اس بات کو بگاڑ دیا ہے جس کے بن جانے کی امید تھی۔ خدا کی قسم، حسین کبھی ابن زیاد کے آگے نہیں جھکیں گے۔ ان کے پہلو میں ایک خوددار دل ہے۔ شمر نے کہا، ان باتوں کو جانے دو، یہ بتاؤ اب کیا کرو گے؟ امیر کے حکم کی تعمیل کر کے ان کے دشمنوں کو قتل کرو گے یا لشکر میرے حوالے کرو گے؟ ابن سعد دنیا پر جان دینے والا اور رے کی حکومت کا متمنی تھا۔ اس نے کہا، میں لشکر تیرے سپرد نہیں کروں گا، بلکہ یہ مہم میں خود سر کروں گا اور تم پیدل فوج کی نگرانی کرو۔ 9 محرم الحرام 60 ہجری بروز جمعرات شام کے وقت ابن سعد نے اپنے ساتھیوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ اس وقت حضرت امام علی مقام اپنے خیمہ کے دروازے پر دیوار کا سہارا لے کر گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے تھے کہ آپ کی آنکھ لگ گئی۔ اچانک فوج کے شور و غل کی آواز سن کر آپ کی بہن زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا پردے کے پاس آئیں اور امام علی مقام کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، دیکھیے دشمن کی فوج کی آواز بہت نزدیک سے آ رہی ہے۔ آپ نے سر اٹھایا اور فرمایا، میں نے ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم عنقریب ہمارے پاس آنے والے ہو۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ سن کر روتے ہوئے کہا، ہائے مصیبت! آپ نے فرمایا، تمہارے لیے مصیبت نہیں، اللہ تم پر رحم فرمائے، صبر کرو اور خاموش رہو۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی کہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اطلاع دی کہ فوج نے حملہ کر دیا ہے۔ یہ سن کر حضرت امام علی مقام اپنی جگہ سے اٹھے اور فوج کی طرف جانے لگے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہیں، آپ نہیں، میں جاتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، اچھا تم ہی جاؤ، مگر یہ پوچھ لینا کہ حملہ کا سبب کیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یزیدی فوج کے سامنے آئے اور پوچھا۔ جواب ملا، ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ لوگ اس کی اطاعت کرو یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ذرا ٹھہرو، جلدی نہ کرو، میں ابن رسول کو تمہارے مقصد سے آگاہ کرتا ہوں۔ انہوں نے امام علی مقام کو ابن سعد اور ان کے ساتھیوں کے مقصد سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا، ان لوگوں سے کہو کہ ایک رات کی مہلت دیں تاکہ آج رات بھر ہم اچھی طرح سے نماز پڑھ لیں، دعائیں مانگ لیں اور توبہ استغفار کر لیں۔ حضرت عباس نے جا کر ایک رات کی مہلت مانگی جو کہ مل گئی۔ آپ نے ایک خطبہ دیا جس میں اپنے جانثاروں کو لوٹ جانے کو کہا، مگر سب نے ہی آپ کو نہ چھوڑنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا۔ 9 عاشوراء محرم کی رات ختم ہوئی اور 10ویں محرم 61 ہجری مطابق 28 اکتوبر 681 کو قیامت نما صبح نمودار ہوئی۔ حضرت امام حسین نے اپنے اہل بیت اور اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ نماز فجر نہایت خشوع و خضوع کے ساتھ ادا فرمائی۔ یہ شہدائے کربلا کی آخری نماز تھی۔ حضرت امام علی مقام اور آپ کے تمام رفقا اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں۔ ایک لقمہ بھی ان کے حلق سے نیچے نہیں اترا اور نہ ہی ایک قطرہ پانی کسی کو میسر ہوا۔ بھوک پیاس سے جس قدر توانائی کی کمی ہو جاتی ہے اس کا وہی لوگ کچھ اندازہ کر سکتے ہیں جنہیں کبھی 2-3 دن کے فاقہ کی نوبت آئی ہو۔ ان لوگوں پر ظلم کا پہاڑ توڑنے کے لیے 22,000 کا تازہ دم لشکر موجود ہے۔ بغیر اطلاع کے یزیدیوں نے جنگ کا نکارہ بجا دیا۔ امام حسین کو مہمان بنا کر بلانے والی قوم نے جانوں پر کھیلنے کی دعوت دی۔ حضرت امام حسین میدان جنگ میں تشریف لے گئے اور خطبہ فرمایا۔ حمد و صلوات کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں میرے حسب و نسب پر غور کرو کہ میں کون ہوں، پھر اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچو کہ تمہیں میرا خون بہانا اور میری توہین کرنا جائز ہے۔ کیا میں تمہارے نبی کا نواسہ نہیں ہوں؟ کیا تم میں سے کسی نے یہ نہیں سنا
کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ دونوں جنتی جوانوں کے سردار ہیں، اور تم مجھے بتاؤ کیا یہ حدیث تمہیں میرا خون بہانے سے روکنے کے لیے کافی نہیں ہے؟ شمر ذی الجوشن بدبخت نے آپ کے خطبے میں مداخلت کرتے ہوئے کچھ بدتمیزی کی۔ امام حسین نے پھر فرمایا، اے لوگو، اگر تمہیں اس حدیث کی صحت میں شک ہو تو کیا اس میں بھی شک ہے کہ تمہیں رسول کا نواسہ ہوں؟ جب مخالفین کی طرف سے کوئی جواب نہ ملا تو آپ نے پکار کر کہا، کیا تم لوگوں نے مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ انہوں نے کہا، ہم نے کوئی خط آپ کو نہیں لکھا تھا۔ آپ نے فرمایا، تم لوگوں نے لکھا تھا اور ضرور لکھا تھا۔ اچھا، اگر نہیں بھی لکھا تھا، تم لوگ نہیں چاہتے تھے کہ میں ادھر آؤں تو مجھے چھوڑ دو تاکہ میں کسی ایسی جگہ چلا جاؤں جہاں امن و امان کی زندگی گزار سکوں۔ قیس بن اشرت نے کہا، ابن زیاد کے سامنے سر جھکا دو، پھر آپ کے ساتھ کوئی ناپسندیدہ سلوک نہیں ہوگا۔ امام حسین نے فرمایا، خدا کی قسم میں ذلت کے ساتھ اپنا ہاتھ تمہارے ہاتھ نہیں دوں گا اور نہ ہی غلاموں کی طرح اطاعت کا اقرار کروں گا۔ مخالف فوج کے ماننے کی پہلے ہی امید نہ تھی، مگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا فرض پورا کرنا تھا، اور وہ ہو گیا تھا۔ حضرت امام حسین اور آپ کے ساتھیوں کی صلح کی کوشش رائے گاہ گئی، کسی پر کوئی اثر نہ ہوا، اور ابن زیاد کے لالچی کتوں نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کے تمام فضائل ہمیں معلوم ہیں، مگر اس وقت یہ مسئلہ زیر بحث نہیں ہے، آپ جنگ کے لیے میدان میں کسی کو بھیجیں اور گفتگو ختم فرمائیں۔ مخالفین کے لشکر میں اس وقت صرف حر ہی وہ واحد شخص تھا جس کے دل پر حضرت امام حسین کی باتوں کا اثر ہوا تھا۔ اس نے ابن سعد کو سمجھایا کہ نواسۂ رسول سے جنگ کرو گے، مگر ابن سعد دنیاوی لالچ میں اندھا ہو چکا تھا، اس لیے حر امام حسین کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اپنے رویے کی معافی مانگی، اللہ سے توبہ کی اور اپنی آخری سانس آپ کے لیے وقف کر دی۔ محرم الحرام اور کربلا کے واقعات کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ اگر آپ کہانی سنو چینل پر ابھی آئے ہیں تو چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کریں۔